ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن فہمی کے لیکچر نمبر 5 میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. حسب معمول ہم اپنے سبق کا آغاز تجوید کے سبق سے کریں گے. تجوید کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں پہلا قاعدہ. تو آج ہم شروع کر رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد. یہ سامنے آپ کے سلائیڈ لگی ہے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا نون ساکن اور تنوین. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا ساکن کس کو کہتے ہیں. جس حرف پر سکون ہو یا جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. یہ سامنے آپ کے مثال لگی ہے. نون ساکن سامنے لکھا ہے. نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس پر جزم ہو یا سکون ہو، وہ نون ساکن ہوتا ہے. اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں، ریپیٹ بھی کر چکے ہیں بڑی دفعہ. تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، جہاں پر بھی آپ دیکھیں نون ساکن اور تنوین، جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا نون ساکن ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، فوراً سمجھ لیں وہاں پر تجوید کا ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا. جہاں پر بھی نون ساکن آئے یا تنوین آئے، نون ساکن ہو یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں، تو ضرور کوئی نہ کوئی تجوید کا قاعدہ لاگو ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. نمبر 1 اخفا، نمبر 2 اظہار، 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب. شروع سے ذرا دیکھ لیں. آج ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد. میں نے کہا نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس پر جزم ہو، جس پر سکون ہو. سامنے لکھا ہے آپ کے، نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس پر جزم ہو. تنوین ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. میں نے عرض کی نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب. آپ جہاں پر بھی نون ساکن دیکھیں، تنوین دیکھیں، وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا. سب سے پہلے پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا قاعدہ ہے، پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں. آج ہم نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد میں سے پہلا قاعدہ پڑھیں گے، اخفا. اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا. ذرا اگلی سلائیڈ دیکھیے، 2 پہ چلتے ہیں ذرا. اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا.
نون ساکن کے 4 قواعد ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، یعنی نون کو چھپا کر پڑھنا۔ جب نون ساکن یا تنوین کا نون آ جائے تو اسے چھپا کر پڑھنا اخفا کہلاتا ہے۔ جب نون ساکن یا تنوین کا نون آئے تو اسے چھپا کر پڑھنا اخفا کہلاتا ہے۔ اور ایسا ہم اردو میں بھی کرتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہیں پنکھا، تو آپ پنکھا کہہ رہے ہیں، نون کو چھپا کے پڑھ رہے ہیں، ظاہر نہیں کرتے پنکھا۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بولے منزل، من، تو دیکھیں نون کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھا۔ تو جب کہا پنکھا تو نون کو چھپا کے پڑھا۔ تو ایسے ہوتا ہے، کبھی ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں، کبھی ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی حساب ہے۔ اخفا وہ ہے جب ہم نون کو چھپا کے پڑھیں گے۔ اخفا وہ ہوگا جب ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں۔ اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اردو کی مثال میں بتایا کہ پنکھا، نون کو چھپا کے پڑھا، منزل کو ظاہر کیا۔ تو اخفا ہے چھپانا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کے پڑھنا۔ مثال سامنے لکھی ہے، من شاہد، تو یہاں پر یہ جو من ہے نون، اس کو چھپا کے پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے من شاہد، من شاہد، شاہد۔ اور جب چھپا کے پڑھ رہے ہیں تقریباً 2 حرکتوں کے برابر وہاں پہ دیر لگتی ہے، من شاہد، تو من کی بجائے ہم نے نون ساکن کے بعد شین ہے تو چھپا کے پڑھا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، وہ تنوین کی مثال ہے، بقلب سلیم، بن کی بجائے ہم پڑھیں گے بقلب سلیم، تو یہ ہے نون کو چھپا کے پڑھنا۔ اخفا کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ مثال سامنے لکھی ہے، من شاہد بقلب سلیم۔ حروف اخفا 15 ہے، انشاءاللہ ابھی ہم وہ بھی یاد کریں گے۔ جتنا ابھی تک پڑھا ہے اس کی آپ کو سمجھ آئی یا ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی جی سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب شروع سے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، شروع سے دیکھتے ہیں، اب ساتھ ساتھ یاد بھی کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلے میں نے کہا کہ نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس پر جزم ہو، آپ کو پہلے پتا ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تنوین ہم پہلے یاد کر چکے ہیں، حرکت کے بیان میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں بتائیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ ایسے نہیں، ذرا کھول کے نا اسپیکر، اگر جس کے پیچھے شور نہیں ہوئے اپنا اسپیکر آن کر لے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں جی؟ 4 قاعدے۔ 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلے میں پڑھوں گا، پھر ہم مل کے پڑھیں گے۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اب مل کے پڑھتے ہیں۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اقلاب۔ اچھا، کتنے قاعدے ہیں نون ساکن تنوین کے؟ 4 قاعدے ہیں۔ 4 ہی دفعہ ہم نے اونچی آواز میں پڑھیں گے، یاد ہو جائیں۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ پھر سے اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ پھر سے 2 دفعہ اور۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ آخری دفعہ اخفا، اظہار، ادغام، آج ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ ہم نے پڑھا ہے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ کوئی اور جی؟ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ دوسری سلائیڈ پہ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ ذرا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ نیچے 2 مثالیں لکھی ہیں۔ ابھی ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، پھر ہم نے مل کے پڑھنا ہے، اس قاعدے کو یاد کرنا ہے۔ اخفا کو نون ساکن
یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں، مل کے پڑھیں گے۔ نون نون ساکن ساکن یا یا تنوین تنوین کے بعد حروف اخوا اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے آ تو جائے نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ پھر سے نون نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور نون نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ 2 نون دفعہ ساکن یا تنوین کے یا بعد تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ آخری دفعہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے من شاہد پڑھیں گے۔ من شاہد اخفا ایسے کرنا ہوتا ہے کہ ابھی جب آپ نون کو ادا کرتے ہیں نا تو آپ ذرا ایک دفعہ نون کو ادا کریں اور دیکھیں آپ کی زبان کہاں پر لگتی ہے۔ من شاہد نون نون صرف نون این من مین، تو آپ نے دیکھا نا آپ کی زبان نون کو ادا کرتے وقت جہاں پر لگی ہے، تو اب زبان وہاں پر نہیں لگنی چاہیے۔ نون کو ادا بھی کرنا ہے اور وہاں پر زبان نہیں لگنی جہاں پہ لگی ہے، اس طرح یہ اخفا ہو جاتا ہے۔ میاں شاہد، من شاہد اب آپ کو خود ہی دیکھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے جب نون پڑھا ہے تو میری زبان وہاں پر لگی یا نہیں لگی۔ چھپانا ہے تو اخفا کرنا ہے تو نون کے مخرج پر زبان نہیں لگنی چاہیے۔ میاں شاہد، من شاہد اب دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے شین، ہم نے نون کو چھپا کے پڑھا۔ اسی طرح بقل بن ہے نا، بن تنوین میں بھی تو نون ہے نا، بقل بن، یہ جو بن کہتے ہوئے نون آ رہا ہے اس کو چھپائیں گے تو یہ بھی اخفا ہوگا۔ بقلب سلیم، بقلب سلیم بقلب سلیم، بقلب سلیم بقلب، اچھا میں نے یہ بات کئی دفعہ کی ہے، لام جب ساکن ہوتا ہے نا تو اس کو بقل کرے نا کلکلا ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، وہ نہیں کرنا۔ بقلب، بقل تھوڑا ایسے زبان کو فوراً اگر چھوڑیں گے نا کلکلا ہو جاتا ہے۔ بقلب سلیم، بقلب سلیم۔ ویری گڈ ویری گڈ، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم اخفاء کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، جب میں پڑھ رہا ہوں جب آپ کو آواز آتی ہے کوئی بات نہیں، شور ہونے دے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اخفاء، اظہار، ادغام اقلاب۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اخفاء کا بیان۔ میں نے کہا اخفاء کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ ڈیفینیشن اخفاء کی مل کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے جی ٹھیک ہے جی۔ کوئی کون مجاہد یا مجاہدہ سنانے کی ہمت کرے گا؟ اخفاء کا قاعدہ نہیں، اخفاء کا قاعدہ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے ویری گڈ، کوئی اور بھائی جی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخوا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ نون ساکن یا ہاں، آگے مثال بھی دے دیں نا، مجھے پتہ چل جائے، آپ کو پتہ چل گیا۔ من شاہد، آگے دوسری مثال تھی بقلب سلیم۔ بقلب سلیم۔ جی کوئی اور؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے من شاہد، ویری گڈ، بقلب سلیم۔ کوئی اور جی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے
تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے میں شاہد بقلب سلیم۔ واہ جی واہ، ویری گڈ یار، چھا گئی، بہت پیارا پڑھا ہے آپ نے، بہت خوبصورت، اور شاہد پہ آپ نے کلکلا بھی کر دیا، کمال کیا جی۔ اچھا جی، ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ ایک بات تو آپ کے ذہن میں رہے، جہاں پر بھی آپ دیکھیں نون ساکن ہے تنوین ہے، تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش، اور نون ساکن آپ کو پتا ہے جب اس پر جزم یا سکون ہو تو کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور لاگو ہوگا، یہ بات تو طے ہوگی۔ نون ساکن اور تنوین کے کل کتنے قاعدے ہیں؟ 4، چار۔ کون کون سے؟ اخفا، اخفا، اظہار، اظہار، ادغام، ادغام، اقلاب۔ اقلاب۔ آج ہم کون سا قاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ اخفا، اخفا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چھپانا، نون ساکن اور تنوین نون ساکن کے ہاں بعد ہاں، نون تنوین کے بعد اخفا حروف میں سے اخفا کوئی میں سے حرف آ کوئی جائے حرف آ تو جائے نون ساکن یا تنوین تو نون کے نون کو ساکن یا تنوین کے چھپا کر نون پڑھتے کو ہیں، چھپا جیسے کر پڑھتے جی ٹھیک ہے، سارے کھول کے پڑھ لیں۔ شاہد بقلب جی سلیم۔ جی سلیم۔ جی جی، سارے مل کے پڑھیں، کوئی بات نہیں، آنے دیں، آواز آتی ہے ڈبل۔ نون ساکن یا ساکن یا تنوین کے بعد تنوین کے حروف بعد اخفا میں سے حروف کوئی حرف اخفا آ میں جائے سے تو نون کوئی ساکن حرف یا آ تنوین کے جائے نون تو کو نون چھپا کر ساکن یا پڑھتے ہیں، تنوین کے جیسے نون کو چھپا کر پڑھتے من ہیں، شاہد جیسے میں بقلب سلیم۔ شاہد بقلب بقلب سلیم۔ سلیم۔ کوئی ہے جو شروع سے سنا دے؟ پہلے سب سے سنانا ہے، میں بتاتا ہوں۔ نون ساکن، اور آپ نے یہ سنانا ہے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ اخفا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے من شاہد بقلب سلیم۔ تو کوئی بھائی اس طرح سنا دے پورا شروع سے آخر تک۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اخفا کے معنی ہے چھپانا۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے من شاہد بقلب سلیم۔ ماشاء اللہ، کوئی اور جی؟ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب۔ اخفا کے معنی ہے چھپانا۔ نون ساکن یا تنوین کے حروف کے بعد اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے من شاہد بقلب سلیم۔ اچھا ایسے کرتے ہیں، ایک دفعہ شروع سے آخر تک میں ریپیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں حروف اخفا یاد کریں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ میں نے یہ کہا کہ جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین آئے تو وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ چھپا کر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون کا مخرج لگائے بغیر نون کو ادا کرنا اخفا کہلاتا ہے، نون کا مخرج نہیں لگانا، پڑھنا ہے، جیسے من شاہد بقلب سلیم۔ حروف اخفا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حروف تہجی میں حروف تہجی 28 یا 29 ہیں، جن میں سے حروف اخفا 15 ہیں۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15، 15 ہیں۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15۔ 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف، کاف۔ ٹھیک ہے جی؟ تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف، کاف۔ اب ہم نے مل کے پڑھنا ہے، جیسے میں پڑھ رہا ہوں: تا، ثا، تا، جیم، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، داد، طا، ظا، فا، قاف، قاف۔ سیٹ بنا لینا، ایسے دیکھیں سیٹ بن جاتے: تا، ثا، جیم ایک سیٹ، دال، دال، زا دوسرا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف، کاف۔
تا سا جیم دال زال زا سین صاد ضا طا ظا فا قاف کا. ٹھیک ہے چلیں جی یہ سامنے لکھے ہوئے ہیں حروف اخفا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے دیکھ کے یاد تا سا جیم دال زا زا سا جیم دال زال زا سین شین صاد داد طا ظا فا قاف کا. فا 4 دفعہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سنانا شروع کر دیں گے. تا سا جیم دال دال زا سین شین صاد داد طا ظا فا قاف کا. ایک دفعہ پھر تا سا جیم دال زا زا سین شین صاد داد طا ظا فا قاف کا. سارے مل کے اونچی بات میں پڑھیں کوئی بات نہیں شور ہوتے آگے پیچھے آواز ہوتی ہے ہونے دیں نیچے بیٹھے بھی ایسے تا سا جیم دال زاد زا سین شین صاد داد طا ظا فا قاف کا. آخری دفعہ پڑھیں اس کے بعد پھر سنانا شروع کریں گے. سا جیم داد زاد زا سین شین صاد داد طا ظا فا قاف کا. ٹھیک ہو گیا جی کون سنائے گا حروف اخفا 15 فا فا جیم دال زال زا سین شین صاد داد تا ظا فا قاف کاف. ویری گڈ کوئی اور جی تا سا جیم دال زا زا سین شین صاد داد طا ظا فا قاف کا. صاد جب صاد پڑھیں تو ہوں تو ذرا نا اس کو مفخم منہ بھر کے پڑھتے صاد ضاد طاب کو بھی غا کو بھی. جی راجا بھائی تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد داد طا ظا فا قاف کاف. ویری گڈ بہت خوب کوئی اور ایک اور سا جیم دال زال زا سین شین صاد دال تا ظا فا قاف کاف. تا ماشاء اللہ سا ویری جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا کاف قاف. ویری گڈ فا قاف کاف. کاف اچھا جی ڈاکٹر ڈو بھائی اس سے اگلی سکرین نا وہ عربی کے حروف لکھے ہوئے ہیں ٹیبل میں ہاں ویری گڈ یہ والی. اب یہ نا سامنے ہے پریکٹس ہے حروف اخفا کی. اب سب سے پہلا کلمہ ہے عیندا تو دیکھیں نون ساکن ہے نا نون ساکن کے بعد دال ہے. آپ مجھے بتائیں دال حروف اخفا میں ہے کہ نہیں؟ تا تا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. اب دوبارہ پڑھیں گے جہاں پہ دال آئے گا رک جائیں گے. تا تا جیم دال تو اس کا مطلب ہے دال حروف اخفا میں ہے. تو کیا کریں گے اس نون کو چھپا کر پڑھیں گے. وہ تو چھپا کر پڑھیں گے. چھپا کے دیکھیں عیندا عیندا ویری گڈ دا ویری گڈ. اب آگے اس سے نیچے دیکھیں نون ساکن کے بعد ہے طا. طا حروف اخفا میں ہے کہ نہیں؟ ہے جی جی ہے. پڑھیں ہیں ذرا ایک دفعہ حروف اخفا مل کے. تا فا جیم دال زال زا صاد ضاد سین ظا ظا دال طا قاف ظا. دوبارہ پڑھیں گے جہاں پہ طا آئے نا وہاں پہ رک جانا ہے.
تا سا سا جیم جیم دال دال زال دال زال سین زال سین شین طا صاد واد ظا واو. ویری گڈ. اب ہم نے پتہ چل گیا یہ اخفا میں ہے، تو کیا کرنا ہے، یہاں پہ نون کو چھپا کر پڑھنا. چھپا چھپا کے پڑھنا. ینطقون دیکھیں یاتیکون. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ینتقون. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا جی، اس سے نیچے دیکھیں نون ساکن. ایک بات تو ذہن میں رہے، جہاں پر بھی نون ساکن تنوین آئے گی تو کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور لگے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ نون ساکن ہے تو اس کے بعد والا حرف دیکھنا ہوتا ہے. قاعدہ ڈھونڈنے کے لیے اس کے بعد ہے فا. بتائیے فا حروف اخفا میں ہے کہ نہیں؟ جی ہے. یس جی ہے. ہے. تو پھر کون سا قاعدہ ہے؟ یہ چھپا کر پڑھیں. نون چھپا کے چھپا پڑھنا. کر قاعدہ ہے، یعنی نون کو چھپا کر پڑھیں گے. جو قرآن پاک میں نے کل بھی کہا تھا، جو کلر والے قرآن پاک آتے ہیں نا، وہاں پہ یہ پنک یا ریڈ کلر میں ہوتا ہے نون ساکن، جہاں پہ اخفا کرنا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے آگے دیکھیں تیسرا کلمہ ہم نے ابھی پڑھا ہے فن فلاقہ. کوئی اور آگے دیکھیں، ہاں من تو اس کے نیچے ہے منتہون، اس کے آگے منتہون اگلی لائن میں ہے من تراب، اور اس کے آگے ہے جناتن تجری یا جناتن تجری. تو جناتن تجری ہے، اس سے آگے تنوین ہے جناتن، تا کے نیچے دو زیریں اور اس کے بعد ہے تا. تا حروف اخفا میں ہے کہ نہیں؟ جی ہے. تو پھر وہاں پہ تنوین ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش. جناتن، تا کے نیچے دو زیریں یعنی تنوین. تنوین کے بعد ہے تا، تو کیا پڑھیں گے؟ جناتن تجری. جی تجری. اب اسی لائن میں نیچے آئیں، دیکھیں وہ نیچے ایک آ رہا ہے غفور شکور. تو را پر تنوین اور اس کے بعد شین. غفور شکور. تین حروف اخفا میں ہے یس ہے نا. شین ہے. تو پھر تنوین کے نون کو کیا کریں گے؟ چھپا. چھپا کے پڑھیں. چھپا کر اسی پڑھیں گے. ہاں اسی غفور شکور سے اوپر ہے فصبر جمیل. فصبر صبر جمیل. اچھا، اس سے اوپر والا کلمہ ہے کتاب کریم. اچھا، اب مجھے نا آپ ایسے کریں گے، اپنی مرضی کا کوئی ایک کلمہ، ہر بندہ نا اپنا مائک کھول کے اپنی مرضی کا ایک ایک کلمہ سنا دے، جو مرضی، اوپر سے شروع کر دیں. ہاں جدھر سے مرضی سنا دے. عند. تنوین کے ساتھ بھی ایک سنا دے. یہ نون ساکن تھا نا، تنوین کے ساتھ بھی. اچھا، غفورم شکور. جی ویری گڈ. کوئی اور جی؟ من شاء. ظلم. جی جی من ظلم ویری گڈ. ظلالا ظلیلا. ذلا ذلیلا. گڈ جاب، آپ نے وہ قاعدہ ٹھیک پڑھا ہے. جی کوئی اور؟ کتاب کریم. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. اچھا، یہ جو ہم نے اخفا کا قاعدہ پڑھا ہے نا، یہ میں نے چینل پہ خدام ختم نبوت یوٹیوب چینل پہ میں نے آلریڈی اپلوڈ کر دیا ہے، اس کی 62 ایگزامپلز کے ساتھ، اخفا کی 62 ایگزامپل کے ساتھ یہ پورا قاعدہ. آج والا سبق بھی وہاں پہ ابھی اپلوڈ نہیں ہوا، وہ بھی کر، لیکن اس سے پہلے میں نے اخفا کا قاعدہ اپلوڈ کر دیا ہے، آپ چاہیں وہاں سے سن سکتے ہیں. اور اس سے پہلے جو 5-4 ہمارے اسباق تھے، اس میں جتنے ہم نے زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، اور جزم شد، یہ سارا بیان، وہ بھی 15 منٹ کی ویڈیو ہے، وہاں پہ آپ اس کو ضرور سنیں، پریکٹس کریں اور اس کی بار بار پریکٹس کریں. دن میں کوشش کریں 1-2 دفعہ پریکٹس کریں اگر آپ کو جب بھی ٹائم ملتا ہے. وہ بہت کارآمد ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قرات اشرا کے قاری ہیں جن کی ہے، اور ماشاءاللہ وہ بہت زبردست ویڈیو ہے جس میں آپ کو زبر زیر پیش کی مقداروں کا بھی پتہ چلتا ہے، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کی مقداروں کا بھی آپ کو پتہ چلے گا، اور ساتھ آپ کی پریکٹس ہوگی آپ نے کیسے پڑھنا ہے. اخفا کے قواعد یہ میں نے آلریڈی وہاں پہ اپلوڈ کیا ہے.
ویڈیو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو سبق کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. گرامر کے سبق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں ضمائر کا بیان. جی ضمائر کا بیان آج ہم پڑھ رہے ہیں. آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا ضمیر. ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہو. انگلش میں اس کو کہتے ہیں پروناؤن. جو نون کی جگہ پہ استعمال ہو. نون کہتے ہیں نا اسم کو، نام کو. تو جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہو اس کو پروناؤن کہتے ہیں. اردو میں ضمیر کہتے ہیں. ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو. ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہو. جیسے میں کہتا ہوں، میں نے سامنے اگزامپل لکھی ہے، علی میرا دوست ہے، وہ یو کے میں رہتا ہے. تو یہ جو میں نے علی بولا، علی یہ ناؤن تھا، یہ اسم تھا. دوسری دفعہ میں نے بولا ہے وہ یو کے میں رہتا ہے، تو یہ جو وہ ہے یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ضمیر ہے. جو ناؤن کی جگہ پہ جو ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر کہلاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی جی جی. مشکل تو نہیں ہے بات؟ نہیں. نہیں ایزی ہے. اچھا، ضمائر ہم پڑھ رہے ہیں آج. ضمائر کا بیان، میں نے کہا ضمائر یہ جمع ہے ضمیر کی. ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو. ضمائر جمع ہے ضمیر کی. ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہو. اسم کہتے ہیں نام کو. جیسے ہم گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے کہا علی میرا دوست ہے، وہ یو کے میں رہتا ہے. تو یہ جو دوسری دفعہ میں نے وہ بولا یہ ضمیر تھی، اور علی یہ ناؤن تھا، یہ اسم تھا، یہ نام تھا. نام کی جگہ پر ہم جو کلمہ استعمال کرتے ہیں اس کو ضمیر کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب ہم ضمیر کی ڈیفینیشن یاد کریں گے. سب سے پہلے مجھے بتا دیں ضمائر کس کی جمع ہے؟ ضمیر کی. کی کی جمع کیا ہے؟ ضمائر. ضمیر کی جمع کیا ہے؟ ضمائر. ضمائر. ضمیر کی ڈیفینیشن وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو. وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو. 3 دفعہ پڑھیں گے. ضمیر وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو. وہ ضمیر کہلاتا ہے. وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے. وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے. وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے. پھر سے وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے. ضمیر کی جمع کیا ہے؟ ضمائر. ضمیر کی جمع ہے ضمائر. ضمائر. اچھا پیارے بھائیوں بہنوں، عربی میں ضمائر کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے ضمائر متصلہ اور ایک ہے ضمائر منفصلہ. ضمائر متصلہ نام سے ہی ظاہر ہے، متصل یعنی ملنا، مل کے آنا. وہ ضمائر ہوتے ہیں جو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر آتے ہیں. اور منفصلہ یہ فصل سے ہے، فاصلہ ہونا. وہ ضمائر جو الگ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عربی میں ضمائر کی کتنی اقسام ہیں؟ 2. کون کون سی ہیں؟ ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ. کون کون سی؟ ضمائر ضمائر فاصلہ 3 دفعہ پڑھیں گے. ضمائر متصلہ. ضمائر متصلہ. متصلہ، پھر ضمائر متصلہ. ضمائر آخری دفعہ ضمائر متصلہ. متصلہ. شروع سے دیکھتے ہیں، شروع سے. ضمائر جمع ہے ضمیر کی. ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ اسم استعمال. کی جگہ استعمال ہو. ویری گڈ. ضمائر کی کتنی اقسام ہیں؟ 2. کون کون سی؟ ضمائر متصلہ. اچھا، متصلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمائر جو متصلہ جو مل کر استعمال اور منفصلہ جو الگ استعمال. الگ استعمال ہو. ویری گڈ. اچھا جیسے ہے نا، کل ہم نے پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ہی یہ جو ہی تھی نا، یہ فی کے ساتھ مل کے آئی نا، تو یہ متصلہ ہے. قل هو اللہ ہوا یہ الگ آ رہی ہے نا، تو یہ منفصلہ ہے. قل ہوا منفصلہ، فی متصلہ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی جی سمجھ آ. اچھا ضمیر کی جمع کیا ہے؟
ضمائر ضمائر ضمیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کلمہ وہ جو کلمہ اسم کی جو جگہ استعمال اسم کی جگہ استعمال آپ کو چلیں یہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو ویسے ہی سب کو پتا ہوگا پروناؤن وہ کلمہ ہوتا ہے جو نون کی جگہ پہ استعمال ہو، تو یہ آپ کو انگلش میں ویسے ہی آتا ہوگا. اگر آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ضمیر وہ ہے جو پروناؤن جس کو کہتے ہیں وہ جو نون کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا ہی شی اٹ وغیرہ، تو یہ دے دیم. اچھا جی آگے آج ہم پڑھ رہے ہیں، آج جو ہم پڑھیں گے نا وہ ہے ضمیر منفصلہ. ضمیر متصلہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کے سبق میں پڑھیں گے. آج ہم ضمائر منفصلہ آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ دیکھیں سب سے پہلا کام وہ ٹیبل ڈرا کرنا بھی یاد کر لیں. آپ کو ٹیبل ڈرا کرنا آنا چاہیے. جب بھی ہم کوئی گردان پڑھیں گے تو اس کی ابتدا اسی ٹیبل سے ہوگی جو آپ بنانا سیکھ چکے ہیں. اب آپ کو وہ زبانی یاد ہونا چاہیے. سب سے پہلے کیا کرنے ہیں، 4 کالم 1 2 3 4 اور ان کے اوپر نمبرنگ 1 2 3 4 دیکھ لیں، لکھا گیا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، روز لگاتے ہیں. وہ روز کو میں نے ریڈ کلر میں لگایا ہے. پہلی رو لگائی اس کا نام اے، دوسری لگائی اس کا نام بی، تیسری کا نام پھر اے، چوتھی کا پھر بی. بی آخر میں دیکھیں، بی آخر پہ جا کے تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اے اے بی اے بی اے. یہ ٹیبل بنانا، بس زبانی یاد کر لیں کہ ہم نے یہ ٹیبل بنانا ہے، بنانا ہی بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس ٹیبل کے بنانے سے آپ کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. گرامر کوئی بھی سیگا دیکھنا ہو تو کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اوپر والا اوپر، دیکھیں گے، پھر رائٹ سائڈ پہ، رائٹ پہ، پھر لیفٹ پہ. لیفٹ، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اچھا اب یہ جو پہلا ڈبا ہوگا وہاں پر جو بھی سیگا آئے گا اس کا وہ کیا سیگا کیا بنے گا، پورا سیگا واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. غائب. اچھا دیکھیں جب آپ ضمائر پڑھتے ہیں نا، پرونون پڑھتے ہیں، تو وہ غائب کی بھی ہو سکتی ہیں، حاضر کی بھی ہو سکتی ہیں، اور متکلم کی بھی ہو سکتی ہیں. آج کے سبق میں سب سے نیچے دیکھیں وہ متکلم ہے. ابھی ہم نے متکلم کا بیان نہیں پڑھا تھا. متکلم وہ ہوتا ہے جو کلام کرتا ہے، جو بول رہا ہے. یعنی میں اپنے بارے میں کہوں گا تو میں نام بھی لے سکتا ہوں، اور جو میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو میرا کہنا ہے نا اپنے نام کی بجائے میں کہنا، یہ ضمیر ہے، یہ پروناؤن ہے، جس کو انگلش میں آپ آئی کہتے ہیں، آئی ہوئی. اور وہاں پہ آپ نے پروناؤن جب پڑھے تھے تو پڑھا تھا فرسٹ پرسن میں آپ نے پڑھا تھا آئی ہوئی، سیکنڈ پرسن میں آپ نے پڑھا تھا یو یور، اور تھرڈ پرسن میں آپ نے پڑھا تھا ہی شی اٹ دے دیم وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن. فرسٹ پرسن ہے وہاں، یہ دیکھیے فرسٹ پرسن ہے، جی آپ نے جیسے پروناؤنس پڑھتے ہوئے آپ انگلش میں، یہ کسی کی طرف سے شور آ رہا ہے تو دیکھیں وہاں پہ پہلے متکلم ہے، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے جو مخاطب ہے، اور تھرڈ پرسن ہے جو غائب ہے. تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں پہلے غائب لکھا، پھر حاضر لکھا، اور پھر متکلم لکھا. کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، یا میں کرتے ہیں، کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر ایک بندہ ادھر نہیں ہے، غائب ہے، تو کیا کریں گے؟ وہ میرا دوست ہے، وہ ہوگا نا ترجمہ، ٹھیک ہے. اور اگر میں جس سے بات کر رہا ہوں میں اس کے لیے، آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کہوں گا، تم کہوں گا، ایسے ہی ہے نا ترجمہ یہ کرتے ہیں. بالکل. اور اگر ہاں، اور اگر میں اپنے بارے میں کہوں گا تو پھر میں کہوں گا میں، ایسے ہی ہے. اور اگر زیادہ ہم ہیں تو پھر کہوں گا ہم، جی جی یہی ہے نا، ٹھیک ہے جی. آج جی ٹھیک ہے. تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں وہ یا آپ یا میں، وہ ایک، وہ دو، وہ سب، آپ ایک، آپ دو، یا آپ سب، میں ایک، یا ہم سب. عربی میں جو متکلم کے لیے دو ہی ہیں، دو کے لیے بھی نحنو آئے گا، میں، ہم. آپ کی آواز رک رہی ہے. اسکرین پہ 3 پہ چلتے ہیں. سگنل رک کے آ رہی آواز کٹ رہی ہے. ہے، آواز کٹ رہی ہے آپ. میری طرف سے ایشو آ رہا جی ہاں جی. جی. ابھی
ہاں اب آپ کے سگنل ویک ہو گئے ہیں، ورنہ ون سگنل آ رہا ہے آپ کو۔ وہ ایک واحد مذکر، وہ دو۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں نا، تب تک کوئی ایک بھائی نا یہ سیگے وغیرہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا سیگا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے؟ پہلا جو ہے وہ ڈاکٹر ڈوگل۔ واحد مذکر غائب، وہ ایک۔ اگلا کوئی بھی بتا دے، اگلا کیا ہوگا نیکسٹ باکس میں جو آئے گا؟ وہ دو مذکر غائب، وہ دو مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ تھرڈ والا بتا دے کوئی۔ اب مذکر غائب، وہ سب آئے گا یہاں پہ، مذکر کا وہ جی وہ وہ سب وہ سب سب ہاں ہاں وہ سب۔ مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مونس غائب، اچھا اب ذرا چیک کریں، میری آواز دیکھیں ٹھیک آ رہی ہے تو ٹھیک ابھی ہے، نہیں تک تو میں ٹھیک ہے۔ دوسری آئی ڈی سے آ جاتا ہوں ساتھ۔ چلیں اب ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اگر اب ہوا نا ایشو تو پھر میں دوسری ٹھیک آئی ڈی سے آ جاؤں گا ساتھ۔ جی ٹھیک ہے جی، چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی سیگا اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اوپر، پھر رائٹ، پھر لیفٹ۔ اور اب مجھے بتائیں، متکلم کا سیگا ہے نا، تو پہلا سیگا جو متکلم کے آگے ہے اوپر اور رائٹ، لیفٹ اس کے کچھ بھی نہیں ہے، تو کریں گے واحد متکلم۔ تسنیہ کا نہیں ہوتا، تسنیہ کے لیے اور جمع کے لیے ایک ہی سیگا ہوتا ہے عربی میں، تو جمع متکلم سمجھ آ گیا ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے۔ لیفٹ میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ہے۔ اگلی اسکرین پہ چلیں جی، یاد بھی کرنے ہیں، زمائر ٹائم بہت شارٹ ہے۔ پہلے تین زمائر ہم نے پہلے یاد کرنے ہیں، زمائر منفصلہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہوا، ہما، ہم۔ واحد ہوا مذکر کون سا غائب، سیگا ہے؟ واحد مذکر غائب۔ دو اور مذکر ہم جمع کون سا مذکر ہے؟ غائب، مذکر غائب، جمع مذکر۔ آپ پڑھے، آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے نا، ہم کم جی تم، جمع مذکر کی علامت۔ تو ہم کا ترجمہ وہ سب کیا تھا، کم تم کا تم سب، دیکھ لیں وہ آ گیا یہاں پہ۔ ہوا، قل ہوا، آپ فرما دیجئے ہوا وہ، اللہ اللہ احد ایک ہے، تو ہوا، ہوا، ہما، ہم، ہما مل ہم، کے پڑھیں گے جی، ہوا، ہوا ہما، ہوا ہما ہما چار ہم، دفعہ پڑھنا ہے۔ ہوا ہوا ہما ہما ہم، ہوا ہوا ہما ہما ہم ہم، ہوا ہوا ہما ہما ہم ہم۔ جی زمائر منفصلہ پہلے تین ہوا زمائر کون ہما سنائے گا؟ ہم، ہوا ہما کوئی اور جی، ہوا ہما کوئی اور؟ ہم ہوا ہما ہم، ویری گڈ۔ یہ جو صرف ہوا ورڈ ہے نا، یہ قرآن پاک میں تقریباً 250 مرتبہ ہے، صرف ہوا۔ ایک ہوا، یہ لفظ یاد کرنے سے آپ کو 250 الفاظ یاد ہو جائے۔ ہوا، ہما، ہم۔ ایک اور بندہ سنا دے۔ ہما ہم، ہوا، ویری گڈ۔ ہما کا ترجمہ ہوگا وہ دو، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک میں بڑی مشہور آیت ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہما۔ تو اس تیسرا سیگا ہے ہم، اور ہم بھی تقریباً قرآن پاک میں 250 مرتبہ ہے، تو صرف ہوا اور ہم، یہ دو کلمات ہی 500 سے زائد مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ پڑھیں گے ہوا مل کے، ہما کون ہم، سنائے ہوا گا؟ ہما ہوا، ہم ہم، ہوا، ہما، ہم۔ ہوا کا ترجمہ وہ ایک، ہما وہ دو، اور ہم وہ سب۔ اگلے تین، ہیا، ہیا ہما، ہما ہن، ہن مل کے، ہیا، ہیا ہیا ہما ہما ہن، ہن پھر ہیا سے، ہیا ہما ہما ہن، ہن ہیا ہما ہن، ہیا ہیا ہما ہما ہن، ہن پھر سے، ہیا ہیا ہما ہما ہیا ہن، ہیا، ہما ہن ہما، ہیا، ہیا کیا ہے؟ ہما وہ وہ دو ایک، وہ ایک ایک لڑکی وہ ایک مونس، مونس ہیا وہ ایک مونس، دو رائٹ، وہ مونس دو مونس ہما وہ غائب، وہ سب مونس دو مونس، وہ اور سب وہ ہننا سب مونس مونس، غائب۔ وہ سب مونس، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آخر میں جو نون زبر نا ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے گردان میں کہ یہ مونس، جمع مونس کا سیگا ہے، نون زبر نا ہے آخر میں۔
ذرا چار دفعہ مل کے پڑھیں گے ہیا ہما ہیا ہما جی کون سنائے گا یہ دوسرے تین سیگے؟ ہیا ہما ہن ہیا ہما ہن ہیا کوئی ہما اور جی؟ ہن اچھا شروع سے مل کے پڑھتے ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن ہیا ہما ہوا ہما ہم ہیا پھر سے ہما ہوا ہما ہم ہیا ہما ہم جی ہوا چھ سیگے کون سنائے گا؟ ہم ہیا ہما ہن ہوا جی ہما ویری گڈ کوئی اور؟ ہیا ہما ہن ویری گڈ ہوا کوئی اور؟ ہما ہم ہیا ہیا ہما ہما ہن ویری گڈ ویری گڈ. اچھا جی اس کے بعد اگلے سیگے دیکھتے ہیں. پہلے اگلے تین دیکھیں گے مذکر کے. انتا انتما انتم مل کے انتا انتم انتما انتما انتا انتم انتا انتما انتم انتما پھر سے انتم انتا انتم انتا انتا آخری دفعہ انتا. انتا جی انتما کوئی بھائی بہن انتم سنا دیں. کوئی اور؟ انتم ویری گڈ کوئی اور جی؟ انتم ویری گڈ انتما کوئی انتم اور جی؟ ویری گڈ. شروع سے ایک دفعہ پڑھتے ہیا ہیں ہما ہوا ہن ہما ہم ہوا ہیا ہما ہما ہم ہن ہیا انتا ہما ہم انتا انتا انتما انتم 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 ہوا پھر ہما سے ہوا ہم ہوا ہم ہما ہیا ہم ہما ہن ہیا ہما ہما ہم انتا انتما انتم انتا. انتم اب اگلے تین انتی انتما انتی انتم انتما انتی انتن انتما انتی انتی انتما انتما انتما. انتن پھر سے انتی انتی انتما انتما انتن انتنا انتی انتی انتما دو انتما دفعہ اور پڑھیں. انتنا انتی انتما انتی انتن انتما انتی انتنا انتما انتن انتی کون سنائے گا یہ انتی انتما چھ سیگے انتن انتما آخری تین انتنا انتی انتما انتی انتما 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 پھر سے انتن اچھا ایسے کریں. ابھی ہم نے یہ جو حاضر کے ہم نے 6 سیگے پڑھے ہیں نا. اب انتا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ ایک مرد ایسے ہی ہے نا. اور انتم کا کیا ترجمہ آپ کریں دو گے؟ وہ انتم دو مونس وہ سب انتم انتم وہ وہ سب آپ سب آپ سب آپ سب. ویری گڈ. انتی آپ ایک عورت یا ایک مذکر مونس اور انتنا آپ سب مونس انتنا. مونس ویری گڈ جی. 6 سیگے حاضر کے ابھی ہم نے پڑھنے ہیں مل کے. انتم انتا انتی انتما انتما انتم انتنا انتی انتما 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 نہیں انتما انتنا انتنا. انتا چلیں پھر سے انتما مل کے انتم انتا انتما انتا انتی انتما انتما انتن انتی. انتا جی انتما پھر سے انتم انتا انتی انتما انتی انتما انتما انتن انتن انتا انتا انتما ویری گڈ. پھر سے انتم انتی انتما انتنا ویری گڈ. انتا یہ 6 سیگے کوئی انتما سنا دے ایک دفعہ. انتم انتی انتما انتنا شروع سے انتنا تک پڑھتے ہوا ہیں مل کے. ہما ایک ہوا دفعہ دو دفعہ ہما مل کے پڑھیں گے. ہیا ہوا ہیا ہما ہما ہن ہن انتا انتا انتما انتما انتم انتم انتی 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 انتما انتما انتن انتنا انتی انتما ہوا ایک ہما دفعہ اور. ہن ہوا ہیا ہما ہما ہن ہن انتا انتا انتما انتم انتم انتی انتما انتما انتنا انتم
ویری گڈ. کوئی ہوا سنا سکتا ہے ہما جی یہ ہم بارہ سے؟ ہیا ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتن. ویری گڈ. ہوا ہما کوئی ہم اور ایک بندہ اور ہیا سنا. ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتن. ویری گڈ. اچھا یہ دیکھیں یہ ہماری ساتھ ساتھ نا تجوید کی پریکٹس ہو جاتی ہے. ہیا ہیا حاضر ہی یا یا زبر ہیا 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 صحیح ہیا ہما. اگر صحیح ہونٹو کو گول کریں گے پیش ادا ہوگا، ہونٹ پیچھے کریں گے تکلف سے صحیح آپ کوشش کریں گے، پھر ہیا ہما ہننا. ٹھیک ہے کوئی اور سنا دے جی. ہوا ہما ہم جی ہیا ہما ہن انتا انتما انتم انتی انتما انتن. کوئی اور ایک بندہ ہوا سنا دے پھر آگے ہوا چلتے ہیں. ہما ہما ہم ہم ہیا ہما ہن انت انتما انت انتم انتما انتم. انتی انتما انتن. ہوا ہما ویری گڈ. اچھا جی ہوا آخری ہما دو. ہم جی جی سنا ہیا دیں ہما سنا دیں سنا ہننا انتا انتما انتم انتی انتہا انتنا انتی انتما دیں. انتنا. انتی انتما انتنا. آخری دو سیگے ہیں انا نحنو. میں نے بتایا کہ تسنیہ کا سیگا بھی متکلم میں وہی ہوتا ہے جو جمع کا ہے. انا کا ترجمہ ہے میں، نحنو کا ترجمہ ہوگا ہم دو ہوں یا ہم سب ہو. انا اور اس کو انا نہیں پڑھتے قرآن پاک میں بھی جہاں پہ بھی آئے گا نا ایسے انا، تو انا آپ انا پڑھنا ہے انا نہیں پڑھنا. انا نحن انا نحنو. نہ جی انا انا نحنو انا تین انا دفعہ پڑھ لیں. نہ انا انا نہ نحن نحن انا انا نحن نحن ساحل بھائی ان کا ترجمہ بھی انا بتا دیں. نحن. انا کا ترجمہ ہے میں، ٹھیک. نحنو کا ترجمہ ہے ہم. یہ ضمائر ہے نا متکلم ہوتا ہے مطلب جو کلام کرنے والے ہیں، تو کلام کرنے والا میں ہوں جو ہم میں یا ہم. ٹھیک ہے یہ دو ہی طریقے ہیں. ترجمہ یا میں کریں گے انا کا ترجمہ میں، نحنو کا ترجمہ ہم. انتا مطلب جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ایک مرد ہے تو ہوا، اگر وہ غائب ہے تو ہوا، اگر وہ ایک سے زیادہ ہے غائب ہے دو ہیں تو ہما، اگر زیادہ ہیں جمع ہے تو ہم، اگر مخاطب ہے سامنے کھڑا ہے تو انتا اگر ایک ہے، انتم اگر سب ہیں، اگر ایک عورت ہے انتی، اگر زیادہ ٹھیک عورتیں ہے. ہیں انتن. ٹھیک ہے تو یہ ترجمہ ایسے ہی ہے نا کیونکہ یہ ضمائر ہیں اسم کی جگہ پہ استعمال ہو رہے ہیں. وہ آپ یا میں ہم، وہ ایک وہ سب، آپ ایک آپ سب میں یا ہم، یہ ترجمہ ٹھیک ہے. کیا جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے ایک کوشچن جو ہے وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں اچھا جی پوچھنا ایک چاہ رہا تھا دفعہ کہ دوبارہ مذکر اور مؤنث کے جو انتما ہے اس کی پروننسیشن سیم ہی ہے؟ سیم بالکل. ہما بھی دیکھیں تسنیہ کے سیگے غائب میں بھی اور حاضر میں بھی سیم ہے. ہما ہما انتما انتما. ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ مل کے ہیا سارا پڑھتے ہیں. ہما ہوا ہم ہما ہوا ہم ہما ہم ہیا انتا ہما ہن انتما انتا انتم انتما انتم انتی انتی انتما انتما انتن انتن انا انا نحن. نحن. انا نحنو. جی ڈاکٹر ڈو بھائی اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں اور آج ہم اگلی سلائیڈ میں سیدھا ترجمہ پہ لے چلیں. جی بالکل یہ والی. اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم. الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ الرجیم. باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم. الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. الف لام الف الف لام 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 میم. لام 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 میم. میم.
میم پر میں نے کل بھی بتایا تھا نا گننا کیا جاتا ہے. یہ کسی کی طرف بھائی کی طرف سے شور ہے وہ اپنا راجہ بھائی آپ کی اسپیکر طرف آف کر لیں جن کی طرف سے شور ہے. میں ٹھیک ہے میں راجہ بھائی کو ذالک الکتاب لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین اس سے پہلے والا سبق ہم پہلے پڑھ چکے تھے اس لیے الذین بتائیے ذرا اللہ دینا یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے بتائیے ذرا کون سے حروف میں ہے حروف مدہ اور یہ یائے مدہ ہے. ویری گڈ. حروف مدہ مد کا لغوی معنی ہے طول دینا لمبا کرنا کھینچنا. اور حروف مدہ 3 ہیں کون کون سے ہیں؟ واو الف یا. یا کا مدہ ہے جب ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو. ویری گڈ. اچھا جی اس کے بعد ہے مینون. واو ساکن اس سے پہلے ہے پیش. کون سے مدہ حروف مدہ واو مدہ ہے. ویری گڈ. الذین بالغیب ساکن اس سے پہلے زبر. بتائیں گا ذرا ابھی پتہ چل جائے گا. الحرف لین کل آپ نے پڑھے تھے حروف لین. ویری گڈ. حروف لین وہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں. حروف لین 2 ہیں واو اور یا. ہمیشہ لین نہیں ہوتے. کب ہوتے ہیں؟ جب یہ ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو. تو بالغیب ٹھیک ہے یار. یہ شور آ رہا ہے راجہ بھائی آپ کی طرف سے آ رہا ہے کہیں آپ. ہاں اب میرا خیال ہے آپ کی طرف سے بھی آ رہا ہے. شاید آپ کے اس مائک میں شور جو آپ نے بھی آؤٹ لیٹ مائک میں ہوگا نا. بالغیبی ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں غین پڑھنا انہوں نے گرین کیا ہوا ہے. تو جو گرین ہے یا بلو ہوتے ہیں چلیں گرین ہے اس میں تو گرین ہے جو ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا. بالغیبی. انشاءاللہ ہم نے حروف تفخیم ویسے بھی پڑھنے ہیں لیکن چلو یہاں سے جو مدد مل رہی ہے وہ تو لیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. لام پڑھ ہے کھڑا زبر. مجھے بتائیں نظائر حروف مدہ. ویری گڈ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. آگے دیکھیں جو کلمہ آ رہا ہے نا اس میں نون ساکن ہے. تو کیا ہوگا جب بھی کوئی نون ساکن یا تنوین آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی نہ کوئی قاعدہ ہوتا ہے. پہلے ہے جب بھی نون ساکن تنوین. ہاں اور نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے نون ساکن کے بعد ہے فا. تو کیا کریں گے؟ اخفا. حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں. حروف اخفا 15 ہیں. کون کون سے؟ تا سا زا سین دال شین قاف. اچھا اب آپ نے نا جہاں پہ فا آئے گا نا وہاں پہ رکنا ہے. ایک دفعہ فا. تو کیا کریں گے اس نون کو چھپا کے ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماشاء اللہ. اچھا جی، اب ہم نا گرامر کے ذرا قواعد دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ کریں گے. اللہ دینا، بتائیے ذرا اپنے ذہنوں کو تھوڑی سی نا مشقت دیجئے. بتائیے اللہ دینا کون سے اسماء میں ہے؟ ساتھ لگا بھی سکتے ہیں اگر آپ. اسماء موصولہ، یہ اسم ہے. ویری گڈ. اور یہ کون سے اسماء میں ہے؟ اسماء موصولہ. اسماء موصولہ کون وہ ہوتے ہیں جو ملانے کے لیے آتے ہیں. اسماء موصولہ ذرا ایک دفعہ پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں. اللہ دی، اللہانی، اللہ تانی، اللہ. یہ سامنے ڈاکٹر ڈو بھائی نے لگا دیے، نقل کر دی. اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تی. ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں. اللہ دی، اللہ ذانی، اللہ دینا، اللہ تی، اللہ تانی، اللہ تی، اللہ دی. ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو، وہ جو. ٹھیک ہے، وہ جو، وہ ایک جو، وہ سب جو، یا جو ترجمہ ہو. جی چلتے ہیں جی ترجمے کی طرف. الذین یؤمنون بالغیب. جی ہم نے پڑھا اللہ دینا، یہ ہے اسماء موصولہ میں سے. اس کے بعد ہے یؤمنون. شروع میں یا ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ. آخر میں واو نون ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب. وہ سب جو، وہ سب ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں. با کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ساتھ. اس کے بعد ہے الغیب. الف لام. مجھے یہ بتا دیں الغیبی یہ اسم ہے یا فعل یا حرف؟ اسم. کیسے پتا چلے آپ کو؟ الف لام سے. علامات اسم ہم نے پڑھی تھی. ڈاکٹر ڈو بھائی ذرا سامنے کر دیں. الف لام شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یائے نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گولتا ہو. جی علامات اسم پڑھیں گے نقل کرنے سامنے. تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حرف ندا ہو، شروع میں حرف جار ہو، آخر میں گولتا ہو. مضاف. ویری گڈ. چلیں جی ترجمہ. الذین یؤمنون بالغیب. آپ کو پتہ چل گیا الغیبی اسم ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. تو واو اور رو شروع میں یا ہے، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ. اور واو نون کیا ترجمہ ہے؟ سب. وہ سب. درمیان میں ہے قائم کرنا، قیام. درمیان میں دیکھیں وہ سب قیام کرتے ہیں یا قائم کرتے ہیں. الصلاۃ. الصلاۃ کیا ہے؟ اسم یا فعل؟ کیسے پتا چلا ہے؟ الف لام سے. ویری گڈ. اس کے بعد ہے واو ترجمہ. اور آگے جو کلمہ ہے نا مما، یہ من اور ما سے مل کے بنا ہے. نون ساکن کے بعد انشاءاللہ ہم نے ادغام کا قاعدہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. کل یا پرسوں ہم ادغام کا قاعدہ پڑھ لیں گے. تو جب نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون ساکن کو میم میں ضم کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح یہ میم ما بن جاتا ہے. اصل میں ہے من اور ما. من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، اور ما کا ترجمہ ہے جو. ما کے ہم نے پڑھا تھا 3 ترجمے ہوتے ہیں. ما کا ترجمہ جو بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی، اور کیا بھی. من سے ما جو. رزقنا آخر میں آ جائے نون الف نا. میں نے کہا تھا نون الف نا شروع میں ہو یا آخر میں ہو
کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم رزقنا، نون الف نا آخر میں ہو یا نون زبر نا شروع میں ہو تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ رزقنا، ہم نے رزق دیا. آگے ہے ہم. ہم کیا ہے؟ پہلے یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ نہیں دو. نا یہ ضمیر ہے نا، یہ ضمیر ہے. بٹ دیکھیں ابھی ہم نے ضمائر منفصلہ آج پڑھے تھے، یہ متصلہ ہے، یہ رزقنا کے ساتھ مل کے آ رہی ہے. لیکن چلو مل کے بھی آ رہی ہے پر اتنا تو ہمیں پتا چل ہی گیا نا کہ ہوا ہما ہم یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا ہے؟ آج آپ نے پڑھے تھے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اسم کی جگہ، ہاں ویری گڈ، جو اسم کی جگہ استعمال ہو. تو ضمائر کی کتنی اقسام ہیں؟ دو. کون کون سی؟ منفصلہ اور متصل. تو آج ہم نے منفصلہ ضمائر پڑھے تھے، ایک دفعہ پڑھے مل کے بھلا پتہ چل جائے یاد ہیں کہ بھول بھی گئے ہیں. ہوا ہما کیا ہما انتم انتما انت انتن انتما انتی انتما انتن انا نا. یہ ڈاکٹر ڈو بھائی نے سامنے لگا دیا نقل کر کے نا، دو دفعہ ہوا پڑھا. ما ہم ہوا ہیا ہما ہننا انتا انتن انتما انتم انتما انتی انتما انتنا کوئی ایک بھائی یا بہن سنا دے، کوئی ایک بھائی یا بہن سنا ہیا دے. ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا ہم نحن. انا نحن. ویری گڈ. ہم ضمیر کون سی ہے؟ صیغہ کیا ہے؟ جمع غائب. غائب. اور کیا ترجمہ کریں گے؟ غائب ہے، مذکر ہے اور بہت غائب سارے ہے وہ سب. ویری گڈ. ہاں اور وہ سب. جی آ جائیں ترجمے پہ پہنچ چلے، ترجمے پہ. ویری گڈ. رزقنا، ہم نے رزق دیا ہم ان سب کو. سمجھ آ گئی؟ ینفقون، شروع میں وہ یا اور سب. آخر میں واو نون. کیا ترجمہ؟ وہ سب. درمیان میں بچتا ہے نفقہ، نون فا قاف نفقہ، خرچ کرنا ہوتا ہے اس کا ترجمہ. وہ سب خرچ کرتے ہیں. الذین، وہ جو، یؤمنون، وہ سب ایمان لاتے ہیں یا رکھتے ہیں. با کا ترجمہ ساتھ الغیب، الغیب پر. وہ سب ایمان رکھتے ہیں الغیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ سب قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. وَمِن، سے، ما جو، اور جو دیا ہے رزقنا ہم نے. ینفقون، رزقنا ہم ان سب کو. ینفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، وہ سب اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے. دیکھیں کل ہم نے پڑھا تھا نا، ذرا پیچھے سے، ہدی للمتقین. تو یہ جو المتقین ہے اس کی آگے کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں، اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. تو المتقین کی صفات کو ملایا جا رہا ہے کس ورڈ کے ذریعے؟ اللہ دینا کے ذریعے. اللہ دینا اسم کے ذریعے ملایا جا رہا ہے المتقینہ کو آگے اس کی صفات کے ساتھ. تو یہی تو ہم نے پڑھا تھا اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسماء ہوتے ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ویری گڈ. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ دو جملوں کو آپس میں بھی ملا سکتے ہیں اور وہ کسی اسم کو جملے کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہے المتقین، شروع میں الف لام ہے نا، یہ اسم تھا. تو اس نے کیا کیا؟ اللہ دینا نے المتقین کو اس کی صفات کے ساتھ ملا دیا. سمجھ آ گئی بات کی؟ یہی اسماء موصولہ ہیں، وہ اسماء جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں. جنہوں نے سبق سنانا ہے، پریکٹس کرنی ہے، وہ بیٹھے رہیں گے. باقی آپ لوگ چاہیں اسی یہ ریکارڈنگ خدا میں ختم نبوت چینل پہ بھی ہوگی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور میں نے آپ سے جو تجوید کا سبق ہے اس حوالے سے یہ گزارش کی ہے کہ اخفاء کا سبق آلریڈی وہاں پہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے مشق کے نام سے، اور اس سے پہلے 4 اسباق کی تجوید کی مشق وہ بھی وہاں پہ اپلوڈ ہے. تو آپ اس کو ضرور کوشش کریں اس کو بھی دیکھنے کی. اور جو خدا میں ختم نبوت، یہ میری آئی ڈی پہ ہی نا اس کا لنک آپ کو مل جائے گا.
ایک دفعہ آخری دفعہ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. الذین وہ سب جو یؤمنون بالغیب وہ سب ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور وہ سب نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے وہ سب اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے. اور آگے ابھی ہم نے ترجمہ کیا، جیسے میں نے یہ آپ سے پہلے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم صرف ترجمہ کریں گے، اس کی تفسیر نہیں کریں گے، تاکہ آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، جماعت سے ہو، آپ کی دل آزاری نہ ہو. صرف ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کو بامحاورہ ترجمہ کر دیں گے، باقی اس میں تفسیر ایڈ نہیں کریں گے. ہم ویسا ہی کر رہے ہیں، کوشش کریں گے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر جزاک دعوانا اللہ ان الحمد جزاک للہ اللہ خیر رب بھائی. العالمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سلامت.